مرکز ابن ابقا امیر المومنین کے خواص میں تھا. اس نے روایت کی ہے، یقیناً یہ روایت کر رہے خواص میں سے ہے تو بات ٹھیک ہے. آپ ہر 15 شعبان کی شب ایک خاص عبادت کیا کرتے تھے، مگر ایک خاص مقام کی طرف ادھر مولا علی جایا کرتے تھے. جب میں آقا کے ساتھ وہاں پہنچا، کریم تھے ساتھ لے گئے، وہاں پہنچا تو مولا سواری سے اترے، کچھ دور چلے گئے. مجھے نہیں پتا مولا نے اپنے خاص بندے کے سامنے عبادت کیوں نہ کی، یہ مجھے نہیں پتا. ہے بھی 15 کی شب، وہ بھی کہہ رہے مولا عبادت کیا کرتے تھے. کہتے آقا کچھ دور چلے گئے، میں نے محسوس کیا جس سواری پہ آقا تشریف لائے تھے وہ گھبرا رہا تھا اور خوف کی علامت کی وجہ سے اس کے کان کھڑے ہو رہے تھے. کان اس کے خوف کی علامت کی وجہ سے کھڑے ہو رہے تھے. میں نے محسوس کیا. تھوڑی دیر گزری، آقا تشریف لے آئے. یہ لفظ لکھا ہے تھوڑی دیر. آقا تشریف لے آئے، آپ نے سواری کے اضطراب کو محسوس فرمایا. کان کھڑے ہو گئے، مضطرب تھی، محسوس فرمایا. مجھے پھر دیکھا، مجھے دیکھ کے فرماتے تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نے عرض کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی پتہ نہیں. پھر آپ نے صحرا کی طرف دیکھا، دیکھنا تھا، ایک شیر دکھائی دیا. ہاں، اللہ کے شیر کو جنگل کا شیر دکھائی دیا. آپ نے اشارہ کیا، شیر آیا، آ کے رک گیا، اپنی دم ہلانے لگا. منظر دیکھ کر سواری سکون میں آ گئی. پھر فرمایا کیسے آئے ہو شیر؟ اس کو فرما رہے ہیں شیر کیسے آئے ہو؟ تو میں نہیں پتا، میں خدا کا شیر ہوں، میرا نام حیدر ہے. بولنا شروع ہوا. کہتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ شیر بول کیا رہا ہے. مولا نے میری اندر سے سمجھ سن لی. مولا شیر کو کہتے ہیں شیر اللہ تجھے بولنے کی طاقت دے اور یہ سمجھ جائے. اور پھر کیا ہوا؟ شیر ایسی خوبصورت بھی بولنے لگا. اللہ نے طاقت دے بھی دی. عربی فصیح زبان میں گویا ہوا. شاید جملے بڑے کمال ہیں. یہ 15 کے شب سب ہو رہا ہے جو گزار بیٹھے ہو. بولنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ اس نے بولنا شروع. کیا کہتے ہیں؟ اے امیر المؤمنین، اے خیر الوصیین، علم الانبیاء کے وارث، آپ پر میرا سلام. پھر 7 دنوں سے بھوکا ہوں. آپ نے کمر پہ ہاتھ پھیرا، وہ قدموں میں گر گیا. پھر سرکار فرماتے ہیں اللہ اسے رزق عطا فرما. آقا کا کہنا تھا، کہتے میں تو حیران تھا، دیکھا اسی لمحے شیر ایک بکری کو کھا رہے. جب وہ کھا چکا تو پھر اس نے عربی زبان میں مولا سے گفتگو کی. عرض کرتا ہے یا علی، ہم درندے آپ کی اولاد سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کو ہم نہیں کھاتے، اور آپ کے بعد آپ کے خاندان سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان کو بھی ہم نہیں کھاتے. پھر پوچھا کہاں رہتے اور کیا کرتا ہے؟ کہتے مجھے آپ کے دشمنوں اور آپ کی معرفت نہ رکھنے والوں پہ مسلط کیا گیا. آقا میں دریائے نیل کے کنارے رہتا ہوں. سرکار فرماتے تو اطراف کوفہ میں کیوں آیا ہے، یہاں کیا کرنے ہے؟ عرض کرتے آقا 2 مقصد ہیں. پہلا مقصد یہ تھا میں عبادت کروں. عبادت کیا؟ آپ کے چہرے کی زیارت کروں. اور دوسرا مقصد آقا یہ تھا، ایک آپ کا دشمن یہاں رہتا ہے سرکار، اس کا نام ہے مالک بن سنان بن واہل. اس کو کس نے بتایا علی کا دشمن یہاں رہا ہے؟ کوئی ہے طاقت پیچھے سے جو اس کو بتا رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا وہ طاقت کو، نام بھی پتا ہے، تلاش میں بھی نکلا ہے، پہچان بھی لے گا. مہربانی، ڈیوٹی کا بھی پابند ہے. سرکار وہ جنگ صفین میں آپ کی تلوار سے بچ گیا تھا. آپ کی تلوار سے بچ گیا تھا. انشاءاللہ آگے یہ لفظ بولتا ہے انشاءاللہ آج رات اس پر حملہ کر کے لقمہ بناؤں گا.
یہ کہہ کر اجازت چاہی. اجازت ہے, میں آئی گو, جا سکتا ہوں. سرکار نے فرمایا جا جا. یہ وہاں سے چلا گیا. منقذ کہتے یہ سن کر بہت تعجب ہوا. بے دل کے دل نے میرے اندر پیدا ہونے والی سوچ کو جان کے فرمایا تعجب کیوں کرتے ہو؟ کیا اس کا مجھ سے کلام کرنا سورج کے کلام کرنے سے زیادہ ہے؟ کیا اس کا کلام کرنا کھوپڑی کے کلام کرنے سے زیادہ ہے؟ یاد ہے نا واقعہ سنا بیٹھا ہوں آپ کو. اور صبح میں آقا سے اجازت لے کر چلا گیا. قادسیہ پہنچا, لوگ چیخ رہے تھے. قادسیہ پہنچا, لوگ چیخ رہے تھے. کہا آج رات یہ جو گزری ہے مالک بن سنان بن وائل کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا. لوگ چیخ رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ سنان بن وائل کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا. جائے وقوع پر گیا, دیکھا کھوپڑی پڑی تھی, انگلیوں کے چند بوریچے پڑے تھے, باقی جسم نظر نہیں آیا. لوگوں کو یہی بات سنائی, امیر المومنین اور شیر والی. تو لوگ آ کر کے قدموں سے مس مٹی کو اٹھا کر آنکھوں سے لگانے لگے. اب جب مس مٹی کو لگا کے آنکھوں سے لگانے لگے نا, تو آپ کے مولا نے وہاں چھوٹی سی گفتگو کی. سرکار فرماتے ہیں کہ میں ہی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا. آقا فرماتے پھر فرماتے ہیں ہمارا کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. جو ہمارا نہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہوگا.